پیارے بچوں، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم آپ کو اسلامک کا سبق پڑھانے جا رہے ہیں وہ آپ کی اسلامک کتاب کے صفحہ نمبر 52 یعنی 52 پر موجود ہے، اور اس سبق کا نام ہے عفو و درگزر۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو عفو و درگزر کا مفہوم کے بارے میں بتاؤں گی۔ عفو کا مطلب ہے معاف کر دینا، اور درگزر کے معنی ہیں کسی کی غلطی کو نظر انداز کر دینا، اس کے بدلے کی طرف توجہ نہ دینا اور اس سے بدلہ نہ لینا۔ یعنی کسی کی زیادتی یا مخالفت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر معاف کر دینا عفو و درگزر کہلاتا ہے۔ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا یہ بات کہ اگر ہم کسی کی غلطی ہو جائے اور ہم اس کو معاف کر دیں اور اس کو چھوڑ دیں کہ بھول جائیں، چلو اس سے غلطی ہو گئی، اور اس کو معاف کر دیں، تو یہ عفو ہے، اور اس کو معاف کر دینا درگزر کہلاتا ہے۔ یعنی اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ کی خاطر اس کو معاف کر دیں کہ اور بھول جائیں کہ اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ہم دن رات غلطیاں اور گناہ کرتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو وہ معاف فرما دیتا ہے، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ غفور الرحیم ہے اور سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ کر کے اس پر نادم وہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ نہیں کیا۔ اس بات کی عفو اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کیونکہ ہم لوگ روزانہ دن میں کتنی دفعہ غلطیاں کرتے ہیں۔ کبھی ہم سے کوئی جھوٹ نکل جاتا ہے، کبھی ہم سے کسی کے لیے کوئی غلط بات غیبت ہو جاتی ہے، کبھی ہمارے سے نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، کبھی کسی کی باتوں سے کسی کا دل توڑا جاتا ہے۔ تو یہ ہم سے روزانہ ہر روز غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے اور ہم پہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر ہم گناہ کریں لیکن اس پر اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے غلطی سے، تو اس پہ اگر ہم توبہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اور وہ گناہ کرنے والا اپنے جب نادم ہو جاتا ہے توبہ کرنے پر، تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیصلہ کیا، تمام نعمتیں عطا کی، ہمیں مسلمان بنایا اور دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ جب وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے تو پھر ہم کسی دوسرے کو اس کی غلطی پر کیوں معاف نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ نہ صرف خود معاف فرمانے والا ہے بلکہ وہ اپنے بندوں کو بھی اس بات کا حکم دیتا ہے کہ وہ آپس میں درگزر سے کام لیں اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے اور ہمیں مسلمان بنایا ہے، تو اور ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا ہے، جب وہ ہمیں معاف کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے کسی کی غلطی کو معاف؟ اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اگر ہم معاف کر دیں کسی کی غلطی کو۔ اور قرآن میں سورہ نور میں آیا ہے، جس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں، اور لوگوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و درگزر۔ اب میں آپ کو اس میں بتاؤں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عفو و درگزر سے کام لیتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر کی ایسی بے شمار مثالیں ہمارے لیے چھوڑی ہیں کہ رہتی دنیا تک اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی نیت سے طائف گئے تو وہاں کے شرارتی لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر آسمان سے فرشتے آئے اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اس
بستی پر عذاب نازل کیا جائے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دینے کے بجائے فرمایا، نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ انہی کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ واحد لا شریک کی بندگی کریں گے۔ تو یہ واقعہ جو اس میں بتایا گیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے شہر گئے، وہاں تبلیغ کی نیت سے، اسلام پھیلانے کی نیت سے کہ وہاں پہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتائیں، تو وہاں پر جو موجود شرارتی لڑکوں نے ان کو اتنے پتھر برسائے کہ ان کے خون جاری ہو گیا اور وہ لہو لہان ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر آسمان سے فرشتے آئے اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اس بستی پہ ہم عذاب نازل کر دیتے ہیں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کو کوئی بد دعا بھی نہیں دی، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ انہی کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا کریں گے جو اللہ واحد لا شریک کی بندگی کریں گے، یعنی انہی لوگوں میں سے جو آج مجھ پہ پتھر برسا رہے ہیں، کل وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا ثبوت دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو کافر صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف اور رعب سے کانپ رہے تھے، اور انہیں یقین تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مظالم کا بدلہ ضرور لیں گے جو انہوں نے مسلمانوں پر ڈھائے تھے، مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا۔ ابو سفیان اور ہندا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، ان کو بھی معاف کر دیا۔ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ چبایا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ ایسے اور بہت سے واقعات ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر کا پتہ چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے کفار کے دلوں کو فتح کر لیا۔ عفو و درگزر کی ضرورت و اہمیت۔ لوگوں میں عفو و درگزر کی خصلت کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اگر لوگ بات بات پر ایک دوسرے سے بدلہ لینا شروع کر دیں گے تو معاشرے میں محبت کی بجائے نفرت اور دشمنی بڑھے گی۔ اسلام سے پہلے عرب کے معاشرے کا یہی حال تھا۔ لوگ معمولی بات کو بھی درگزر نہیں کرتے تھے، ہر غلطی کا بدلہ لینے کو فخر سمجھتے تھے، اسی لیے بدلے اور انتقام کے جذبات کی وجہ سے ہر وقت جنگ و جدل کا بازار گرم رہتا تھا اور جنگیں سالہ سال تک جاری رہتی تھیں۔ اسلام نے ہمیں عفو و درگزر کی تعلیم دی کہ ہم دے کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں دشمنی اور نفرتوں کا واحد علاج ایک دوسرے کو معاف کر دینے کے عمل میں ہی پوشیدہ ہے۔ معاشرے میں بھائی چارہ اور امن کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ عفو و درگزر سے کام لیں۔ عفو و درگزر کی فضا میں معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ عفو و درگزر کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں ابھی آپ نے پڑھا تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ عفو و درگزر کی کتنی ضرورت ہے۔ اگر ہم لوگ ہمارے معاشرے میں روز بروز جو یہ لڑائی جھگڑے کی فضا قائم ہو گئی ہے، اس وقت کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی غلطیوں پہ نظر نہ رکھیں بلکہ آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اگر ہم اسی طرح ایک دوسرے کی غلطیوں کو اچھالیں گے اور ایک دوسرے سے لڑائی کا ماحول پیدا کریں گے تو نہ صرف ہمارا ملک اور پستی کی طرف چلا جائے گا اور ہم لوگ خود بھی ذہنی اور جسمانی اذیت کا شکار ہو جائیں گے۔ اور عفو و درگزر کی فضا میں معاشرہ ہی ترقی کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ شکریہ۔